السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ یہ جو آپ لوگوں کو ویڈیو نظر آ رہی ہے، یہ میری ایک دوست عمرہ کرنے گئی تھی، جنہوں نے میرے لیے ایک طواف کیا تھا۔ اس نے مجھے وہاں سے ویڈیو بھیجی تھی، تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو یہ اجر دے، اور اس ویڈیو کے ذریعے میں اس کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو میں کوئی بھی بات صحیح نہ ہو یا کوئی کمی کوتاہی ہو، سو پلیز اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں اس طرح کی غلطی نہ ہو۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام کے حوال کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک دوسرا انعام جو اس کے بندوں پر ہوا، اس کی قدرت کی نشانیاں، جنہوں نے ہر چیز کو گھیرے میں لے کر رکھا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ایک نیک، صالح، متقی اور پسندیدہ بیٹے کے لیے تھی، جو آپ کا اور آل یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں گزری ان کا وارث بنے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام دے۔ یہ اس وقت ہوا جو وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور، بڑھاپا ان پر چھا گیا اور ان کی امیدیں ختم ہو گئی، اور یہ امید بھی کہ اس کی بیوی ایک بچے کو جنم دے گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لوگوں کے گمان کو جھٹلا دیا، پرانے تجربے باطل کر دیے۔ انہیں اللہ نے ایک ہونہار بیٹا دینے کا فیصلہ کیا، اور ایسا بیٹا جسے بچپن سے ہی کمال، دانائی، بردباری، علم اور کتاب الہی اور شفقت، ریاست بازی، تقوی، نیکی، والدین کی خدمت، نرم دلی، خوش اخلاقی، انکساری جیسے اوصاف سے آراستہ ہو، ایسا بیٹا دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امید کو باندھا، انہیں ایسی نشانیاں دکھائی جو اللہ کی وسیع قدرت پر دلاوت کرتی تھی، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اسے اپنی مخلوق اور اس کے جسم کے اعضاء میں قدرت اور تصرف اختیار دکھلا دیا، جیسے چاہے حرکت دیتا ہے، جیسے چاہے معطل کر دیتا ہے۔ انہیں یہ حقیقت حال معلوم ہو گئی کہ پوری کائنات اس کے دست قدرت میں ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے، جیسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ایسے بوڑھے کو بیٹے سے نواز دے جو بہت عمر رسید ہو چکا ہے، بڑھاپا غالب آ چکا ہے، جس پر کمزوری کا اثر انداز ہو چکی ہے، اور بڑھاپا اور بیوی کے بانجھ پن ہونے کی امید منقطع ہو چکی، اور عام عادت دستور یہی ہے، ایسی حالت میں آدمی کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کے دل نے جوش مارا، ہمت بلند ہوئی، امید نے انگڑائی لی، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا۔ ان کی زبان سے ایک ایسی دعا نکلی جس پر فرشتوں نے آمین کہی، اللہ کی رحمت حرکت میں آ گئی۔ یہ سب کچھ مہربان پروردگار کا الہام تھا۔ الہام یعنی وہ بات جو اللہ کی طرف سے بندوں کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اور الہام صرف انبیاء کرام پر ہوتا تھا، عام لوگوں پر نہیں، اور غالب علم رب کا فیصلہ تھا۔ یہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، اپنی جانب سے مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو پکار کو سننے والا ہے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ایک نیک بیٹے کی اشارہ دیا۔ انسان جلد بازی بنایا گیا، انہوں نے اتنی بڑی بات ہونے اور اس کے ظہور پذیر ہونے کی قریبی وقت کی نشانی کا مطالبہ کر دیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا جائے یہ کب ہوگا، تو اللہ نے ان کے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دی۔ اللہ نے فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکو گے، اور اس دوران اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا، صبح شام اپنے رب کا ذکر اور تسبیحات کرتے رہنا۔ قدرت والی چیزوں کی خاصیت سلب کر سکتا ہے، تو بولنے والی زبان کو ایسا گونگا کر سکتا ہے کہ وہ ایک کلمہ بھی نہ کہے۔ وہ ذات یہ قدرت بھی رکھتی ہے اپنی مخلوق میں سے، جسے چاہے کچھ خواص عطا کر دے، وہ طاقتور روک سکتا ہے اور وہ دے بھی سکتا ہے۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان کے جسم میں ظاہر ہوئی، پھر اس کے گھر اور اس کے خاندان میں ظاہر ہوئی۔ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوبصورت بیٹے سے نوازا، جس سے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوئی اور ان کی طاقت میں اضافہ ہوا، اور اس نے دعوت تبلیغ زندہ رہی۔ قرآن کہتا ہے کہ سنو یہ قصہ کبھی مختصر کبھی قدر تفصیل، اور وہ کہتا ہے، اے زکریا کا تذکرہ کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، مجھے لاوارث مت چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے، تو نے دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو جو بانجھ تھی اولاد کے قابل بنا دیا۔ وہ سب لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، رغبت اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے، ہمارے آگے جھکے ہوئے ہوتے تھے، یعنی کہ اپنے رب کے آگے۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اپنے عظیم باپ کے خلیفہ بنے، خالص دین اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کرنے لگے۔ ان میں سے بچپن سے ہی شرافت، بزرگی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ وہ پورے
دل سے علم پر توجہ دینے لگے۔ جب وہ بچے تھے جوانی میں نیکی اور تقوی سے آراستہ ہونے لگے، وہ والدین کی محبت، پیار، حسن سلوک اور اپنے ہم عمروں سے امتیاز حاصل کرنے لگے، چنانچہ ان کی طرف انگلیوں سے اشارے کیے جانے لگے۔ اللہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے انہیں بچپن میں ہی دین کی سمجھ عطا کر لی اور خاص کر اپنی طرف نرم دلی، پاکیزگی عطا کی۔ وہ بڑے پرہیزگار اور اپنے والدین کی خدمت گزار بیٹے تھے۔ وہ ظالم اور نافرمان نہ تھے۔ سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن کے وہ فوت ہوں گے اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ سلامتی ہو ان پر تمام جہانوں پہ۔ یہ تھے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے احوال۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تو چلتے ہیں۔